جو بھی فیصلہ آ رہا ہے یہ بھی سارے بڑھ گئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ آج کا میں نے آپ کو اپنے اندیشے بتائے ہیں. مجھے کوئی توقع نہیں ہے سائفر کیس میں ضمانت کی, اور اگر ضمانت نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ پہلے سے بڑا ہوا تھا. لطیفہ رہ گیا. ہاں لطیفہ سنو گے. صدر مملکت کو بھی آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں, ان کو کیا کوئی لیٹر لکھا ہے آپ نے ابھی تک, کوئی رابطہ کیا آپ نے؟ جی, صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشات ہیں, اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے. بہت سارے جو ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے, اور جس میں یہ نواز شریف کو جو واپس لائے ہیں, یعنی واپس لانے کا جو راستہ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی گئی ہے, اور 62F اور 63 جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے جو وہاں پہ آئین میں متعین نہیں ہے, انہوں نے اس سبارڈینیٹ لا کے ذریعے امینڈمنٹ کرتے ہوئے تمام ڈسکوالیفیکیشن کی تشریح 5 سال تک محدود کر دی ہے. تو یہ قانون بھی علوی صاحب کے وہاں حج پہ جانے کی وجہ سے ان کو موقع ملا, انہوں نے بنوا لیا. اسی طرح خان صاحب کے خلاف نیب لا کے جتنی بھی ہارش امینڈمنٹس لائی گئی وہ بھی اسی وقت جو ہے وہی ٹائم اویل کیا گیا. یہ راستہ جو ہے دیا گیا پی ڈی ایم کو یا جن لوگوں نے یہ قوانین بنوائے, تو لہذا اب شاید کوئی ہماری خاص کوئی توقع اب علوی صاحب سے نہیں رہی ہے. عمران خان صاحب نے آپ سے اس حوالے سے بات کی تھی؟ جی بات کی تھی, اور الفاظ تھے ان کے جو آپ نے بھی کہے. میرا خیال ہے اسی بھی سخت ہے. اچھا بلّہ صاحب بتائیے گا کہ جو ابھی جیل ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا, یہ فیصلہ کو ضمانت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا وہ تو دکھائی دے رہا ہے بظاہر, کیونکہ وہ تو جیل کے اندر ہی ٹرائل شروع کروانا ہے. میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے اس عدالت سے ضمانت کی کوئی توقع نہیں ہے, اور صاف نظر آ رہا ہے آج سے نہیں 5 مہینوں سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں اس نے 9 اکتوبر کو یہ آرڈر لکھا کہ میں نے نقولات ان کو دے دی ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نقولات نہیں دیے, لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھا, اس کو غلط بیانی کہا جاتا ہے. اس آرڈر کے اگینسٹ میں آیا, یہ آرڈر منڈے کو ہوا, گزشتہ منڈے کو, اور ہمیں کاپی ملی مصدقہ منگلوار کے روز. بدھ کے روز میں نے کرمنل ریویژن دائر کی, اس پہ اعتراض اٹھا, اعتراض یعنی انتہائی مذہب کا خیز کہ جی وہ جو نقولات ابو الاسناد صاحب نے دیے ہیں وہ لگا دے ساتھ میں. تو بھائی ہمیں ملی نہیں ہے. میں نے جا کے یہ جو عملہ ہے ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار ان کو ایکسپلین کرنا چاہا, انہوں نے کہا جی ہمارے بات میں نہیں ہے. خیر کیس بطور آبجیکشن چیف صاحب کے پاس لگا, انہوں نے آبجیکشن تو وہ رول کر دیا, لیکن کیس ہمارا 24 تاریخ کے لیے لگا دیا, جس میں میں نے آج جا کے درخواست دینی چاہیے کہ جی آج اگر آپ منگل تک نہیں لگاتے ہیں, منگل کو تو وہ ٹرائل میں بیٹھا ہوا ہے ہتھوڑا لے کے کہ میں نے یوں فرد جرم پہ ٹھاک مارنی ہے, تو لہذا وہ فرد جرم جو ہے بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو ہمارا رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس کہاں گیا؟ یعنی ہم آرڈر پہ اپیل کے بھی قابل نہیں رہے ہیں, اپیل کی ہماری سنوائی نہیں ہے. اب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ کل کے لیے وہ کیس لگا رہے ہیں. اگر کل کے لیے آپ لگا لیتے ہیں تو وہ 9 بجے تو وہ بیٹا ہوتا ہے, ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیں بھی دائر نہ کرو. اچھا جسٹس سسٹم یہی رہتا ہے, اسی طرح کے انصاف آپ کو توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم تو ایسے ہی رہنا ہے. 16 ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, 5 ماہ سے آپ کہہ رہے ہیں رگڑا کھا رہے ہیں. پھر حل کیا ہے؟ کارکن کدھر جائیں, پی ٹی آئی کدھر جائے, دوبارہ چھوڑنے پہ پابندی, کیک کاٹنے پہ پابندی, کوئی کیب لے کے آئے, کوئی پولیس والا کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آتا, پولیس والا ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے. اچھا یار میری بات سنو نا, اب ایک سوال میں آپ نے 10 کر دی ہے. بات یہ ہے نظام انصاف آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہو چکا ہے, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنے. تو کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی یہ یہاں پہ جج صاحبان کا فقدان ہے, قحط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہے. یعنی کہ میں جی زبردستی منصف بنا بیٹھا ہوں, یہ نہیں ہوتا انصاف. اور نہ ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس طرح ہوتے دیکھا ہے. خدا را
دیکھیے یہ انصاف جو ہے یہ الہی فریضہ ہے، قرآن کے کریم کے احکامات ہیں. اب اتنا آگے جانا کہ ناانصافی جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی سزا قوم کی ایک ایسی لیڈر کو دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، سائفر ہیں یا توشہ خانہ ہیں یا 9 مئی کے واقعات ہیں کہ جی آپ اندر تھے لیکن آپ کی مشاورت تھی. تو لہذا اگر پاکستان میں انصاف جو ہے جس طرح معدوم ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں طوائف الملوکی ہوگی، اس کی سزا پوری قوم بھگتے گی، پوری ریاست بھگتے گی. خدا را اس ملک سے رہے بچے کچے انصاف کو فارغ نہ کریں. اگر یہ انصاف یہاں سے معدوم ہو گیا آپ یقین کریں کہ اس معاشرے میں الوؤں کا بسیرا ہوگا. اس سرزمین پہ کوئی جو ہے رول آف لا کے ساتھ یا امن کے ساتھ جینے والا جینے کے قابل نہیں رہے گا. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ اگر وہ بارڈر توڑ دے تو ہم جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیٹرول بھی سستا ہو گیا، مولانا نے بھی انٹری مار دی، تو کیا ان کو طاقت مل رہی ہے سیاست میں؟ مولانا صاحب کے لیے تمام قوم دعا کرتی ہے کہ اللہ خود اس لشکر کی سربراہی ان کو دیں جو فلسطین جائیں، اور ہمیں توقع ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمت مردہ کے ساتھ جہاد میں ایسے کروفر سے داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے بندوں کو شہادت بھی نصیب کرتا ہے. احمد صاحب 40 روپے پیٹرول سستا ہو گیا ہے، عوام بڑی خوش ہے، وہ کہہ رہے نواز شریف آ رہے ہیں، معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں. امید پاکستان جی جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نا آپ سب گواہ رہے ہیں اس پہ. نواز شریف کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسی عدالت میں، ہم ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارنٹیز دی جا چکی ہیں. تو لہذا اگر نواز شریف اس عدالت سے چھوٹتے ہیں، اس کی 4 سال روپوشی یا مفوری کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے جرائم جو جس میں یہ سزایاب ہوا ہے اس میں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کیس نہیں لگ رہے ہیں، پھر اس انصاف کے دور معیار کو جو ہے نا اس قوم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور انصافیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو وکیل رکھتی ہے نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کے لیے، تو کوئی تگڑی فیس لے کر وکالت کریں گے خان صاحب ہوپ آف پاکستان کے لیے؟ یار کیا بات کر رہے ہو، میں اس کی وکالت بھائی میرا اپنے نہیں بطور وکیل میں لیکن میں اخلاقاً نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں 10 دفعہ تو اس کی شخصیت کے خلاف اور اس کی پالیسیوں کے خلاف اور اس کے گنانے کرتوتوں کے خلاف بول چکا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جی اسی روپے کر دیتے ہیں بطور وکیل فیس. کروڑوں روپے وہ خود جو ہیں مطلب ضرورت مند ہیں ہر وقت، وہ کسی کو مطلب ہے کہ سری پائے نہیں دیتے ہیں. ہمارے کیس نہیں لگائے جا رہے، دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی جا رہی ہے، تو یہ گارنٹیاں کون دیتے ہیں؟ ایک طرف آپ یہ تو رانا ثناء اللہ سے پوچھو نا، اس سے پوچھو کہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے، اور اس عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ جو کہ آپ کے ریکارڈ روم میں ہے اور جو ابھی آپ کے پاس زیر سماعت ہونا ہے، اس کو اس طریقے سے جو ہے پریمپٹ کیا جا رہا ہے. سر آپ نے عارف علوی کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان کے الفاظ بڑے سخت تھے، لیکن لوگ تو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی ان سے توقع لگائے بیٹھے اور ان کو اپنا پی ٹی آئی کا صدر مان. تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ مطلب خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کیا ایلیبوریٹ کر دوں، کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں، ساتھ چھوڑ دیے ہیں، بات ختم ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آئے دن جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے نا گرفتار کیا جا رہا ہے، پر جمعے والے دن بھی تقریباً 7 لوگوں کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں. اس بارے میں ایسی گرفتاریاں روکنے کے دیکھیں 7 لوگوں کو کس جرم میں گرفتار کیا، سنیں فلسطینیوں کے ساتھ ہم احتجاج کرنا چاہتے تھے اور پولیس اسلام آباد پولیس کی اس بے شرم پولیس نے اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ یہ آوارہ گرد تھے اور آوارہ گردی کے چارج میں تھانے میں ڈالا. جب جج کے سامنے پیش کیا اس نے کہا یعنی وہ جو اسلام کے کاز کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو فلسطینیوں کے لیے باہر نکلتے ہیں آپ ان کو کمبخت آوارہ گرد بنا رہے ہیں. یہ آپ کا نظام پولیس ہے، یہ آپ کا نظام احتساب ہے. ایک دن آئے گا کہ ان سب سے ان زیادتیوں کا انشاءاللہ پوچھ گچھ ضرور ہوگی. نواز شریف کے لیے ریڈ کارپیٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نہیں ریڈ کارپیٹ کا انتظام کر رہی، کوئی اور لوگ کر رہے ہیں. کر لیں جی، بلکہ میں چاہتا ہوں وہ اس کا وہ ریڈ سوٹ جو اس دن پہنا تھا اس میں کیا وہ شاندار شاہکار لگ رہے تھے.
तो रेड कारपेट पे जब वो आए तो वही पैंट पहन कर आए जो जूते उसने पहने हुए थे। माशाल्लाह, कोई और बात मतलब तो और किसी को इसका इंतजार तो है नहीं, लेकिन काफी अरसा हो गया है कौम इन ज्यादतियों की वजह से हंसना भूल गई है, तो हंस तो लेंगे, कम से कम कोई जोकर की शक्ल में आ तो जाएगा। सर परवेज खटक तो आप चेयरमैन भी बन गए, अगर वो आपको चैलेंज कर दे कि सियासत में आ जाए, मेरा मुकाबला कर दे। ओ भाई, मेरा दादा सन 71 में न मरता ना तो अभी तक जिंदा होता, ये क्या सवाल है? वो मुझे अगर चैलेंज कर दे, वही अगर मगर को छोड़ो, अभी मौजूदा की बात करो और कोई बात। नून लीग को इजाजत मिल गई है जलसे की? हाँ, और हमें लिबर्टी चौक भी इजाजत नहीं मिली, हमने 2 और जगहों पे लाहौर में दरखास्त दी, उधर भी इजाजत नहीं मिली, और पाकिस्तान भर में हमारे साथ यही रवैया है। लेकिन सुन ले, ये रवैया 15 दिन के बाद नहीं रहेगा। अगर ये फिर भी हमें इजाजत नहीं देंगे तो मैं ये बबांगे दहल कहता हूं कि हम लाठियां भी खाके निकलेंगे, हम जबरदस्ती निकलेंगे, क्योंकि हमारा हक है, हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है। इस पे हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। अभी तक हम तामुल से काम ले रहे हैं, हमने अदालतों से रजू किए हैं, एक दफा अदालत में इजाजत दे दें, फिर ये बेशक हमें रोके। लेकिन बरबत साहब, अवाम कहाँ से लेकर आएंगे? अवाम तो निकल नहीं रही, खौफ है, डर है, पब्लिक कहाँ से लेकर आएंगे जलसों में? एक नारे का उनको इंतजार है, और आप देखेंगे कि लाखों लोग लब्बैक कहेंगे। मुझे इल्म है। इमरान खान की फाइनल कॉल आ रही है कारकुनों के लिए निकालने के लिए। कल आप मुलाकात के लिए जा रहे हैं डेलीगेट आप, तो उसमें क्या कोई मैसेज आएंगे आवाम के लिए निकलने के हवाले से, इस तरह कोई discuss देखिए, करेंगे? जिस दिन देखिए खान साहब अब कायल हैं, वो बेसिकली नहीं चाहते हैं कि वर्कर मजीद FIR भुगते हैं या मजीद तकालीफ भुगते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान कोर कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम पे वर्कर्स का, लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो चाहते हैं कि निकलो, तो लिहाजा हम अदालतों से रजू कर चुके हैं। एक दफा अदालत ये डिसाइड कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने आईनी हकूक का इस्तेमाल करते हुए जलसे और कन्वेंशन कर सकते हैं, और सरकार को मुदाखलत का हक नहीं है। जिस दिन ये आर्डर आएगा आप देखेंगे, फिर कोई हमें रोक सकता है तो रोक। खान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो मुफाहमत की सियासत का इरादा रखते हैं या अभी भी वो उसी तरह अग्रेसिव